مجھے پاکستان میں دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہو، یہ ذمہ داری مجھے سونپی گئی ہو تو میں 6 محاذوں پر اس کے اوپر سٹرگل کروں گا اور اقدامات کروں گا، جنگ لڑوں گا۔ آئیڈیالوجیکل فرنٹ، تاکہ جن لوگوں کی برین واشنگ کی گئی ہے، جو بندوق، گولے اور بوم کے ذریعے لوگوں کو قتل کرنا جہاد سمجھتے ہیں، قرآن اور حدیث کے ذریعے ان کے دماغ کو، سوچ کو، فکر کو، عقیدے کو درست کیا جائے کہ یہ جہاد نہیں، یہ فساد ہے، یہ ظلم ہے، اور قرآن اور حدیث غیر متحارب لوگوں کی، نان کمبیٹنٹ کی جان لینا، مسلم ہو یا غیر مسلم، انہیں کفر کے برابر فعل حرام ڈکلیئر کرتا ہے۔ اس کے بعد انسٹیٹیوشنل فرنٹ پر، انسٹیٹیوشنل فرنٹ سے میری مراد جو مدرسے ہیں اور ان کے تابع مساجد ہیں، ان کے اندر ریفارمز کرنی چاہیے تاکہ یہ پلیٹ فارم انتہا پسندی کی فکر ڈیولپ کرنے کا باعث نہ بنے۔ ان کے نصابات کو بدلنا پڑے گا۔ یہ نصابات سارے کے سارے ایکسکلوسیو ہیں، انکلوسیو نہیں ہیں، اس میں ماڈریشن کی تعلیم نہیں ہے، ان نصابات کے اندر محبت کی تعلیم نہیں ہے، ان کے اندر رحم کی، کائنڈنس کی تعلیم نہیں ہے، افیکشن کی تعلیم نہیں ہے، فارگیونیس کی تعلیم نہیں ہے، مرسی کی تعلیم نہیں ہے، پیس بلڈنگ، امن کو ڈیولپ کرنے کی تعلیم نہیں ہے۔ میں پورے 10 سال کے نصاب جتا رہا ہوں دینی مدارس میں، دارالعلوموں میں، جو صرف ناب کی ابتدائی کتاب سے شروع ہوتے ہیں اور دور حدیث اور تخصص پہ جا کے 10-12 سال میں ختم ہوتے ہیں۔ اور پھر اس سے بڑھ کر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں نے یہ کرنا ہے تو میں پیس ایجوکیشن پروگرام جاری کروں گا۔ ہمیں پاکستان میں کم سے کم 5000 سینٹر چاہیے، کراچی سے لے کے وزیرستان کی سرحدوں تک اور کشمیر سے لے کے بلوچستان کی آخری حد تک، جس میں پیس ایجوکیشن پروگرام ہو۔ ان پروگراموں کے اندر اسکول پیس ایجوکیشن پروگرام بھی شامل ہوں، شارٹ ٹرم، علماء کے لیے پیس ایجوکیشن پروگرام بھی ہوں، ٹیچرز کے لیے پیس ایجوکیشن پروگرام بھی ہوں، پبلک سوشل ایکٹیوسٹ کے لیے پیس ایجوکیشن پروگرام بھی ہوں، سوشل ورکرز کے لیے پیس ایجوکیشن پروگرام بھی ہوں، کانفلکٹ ریزولوشن کے جو پیسفل طریقے اور سکلز ہیں ان کے سکھانے کے پروگرام کیے جائیں، نان وائلنٹ طریقے کیا ہیں سوسائٹی میں، ڈس ایگریمنٹ کو ختم کرنے کے وہ طریقے سکھایا جائیں۔ ہمیں ایسے نصاب کی ضرورت ہے جو بین الاقوامی طور پر عالم انسانیت کی ترقی کی تقاضوں کی تکمیل اور تعمیل کر سکے۔ ہم 2-3 صدیاں پرانے دینی نصاب پر کھڑے ہیں، اور دوسری طرف سیکولر ایجوکیشن جس سے دین کو نکال دیا گیا ہے۔ ہماری سیکولر انسٹیٹیوشن سے ذہن دین دشمنی کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور ریلیجس انسٹیٹیوشن میں ذہن سیکولرزم کی دشمنی کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ہمیں بلینڈ کرنا ہوگا جدید سیکولر ایجوکیشن کو اور ریلیجیوسٹی سے نکل کر، مذہبی انتہا پسندی سے نکل کر، ہمیں ایک متوازن نظام تعلیم اپنی یونیورسٹیز، کالجز اور سکولز میں اور مدارس اور تعلیمی اداروں میں ڈالنا ہوگا۔ اس کے بعد پھر سوشو اکنامک فرنٹ ہے کہ یہ دہشت گردی فروغ کیوں پا رہی ہے۔ اس کا ایک میجر سبب یہ بھی ہے کہ لوگوں کے پاس جاب اپرچونٹیز نہیں ہیں، کھانے کا پیسہ نہیں ہے۔ اب لوگ بچوں کو اٹھاتے ہیں، دہشت گرد وظائف دیتے ہیں خاندانوں کو اور دہشت گرد بناتے ہیں۔ جاب اپرچونٹیز ہوں، وہاں اکنامک پراسپیرٹی پیدا کی جائے، ان کے لیے معاشی حالات کو بہتر کیا جائے۔ پھر پولیٹیکل فرنٹ پر اس کے لیے جنگ لڑنے کی ضرورت ہے۔ فائنانس آپ کے پاس ٹھیک ہے۔ پھر اس طرح ملٹری فرنٹ پر اس ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ 6-7 فرنٹ ہیں جن کے اوپر ہم نے اسٹرگل کر کے دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے، اور ملٹری کا جو ایکوپمنٹ ہے ماڈرن ٹیکنیک کے ساتھ کس طرح تلاش کریں۔ ملٹری اور پبلک سول سوسائٹی کی جوائنٹ وینچر ہونی چاہیے ایٹ دا سیم ٹائم۔ جو لوگ ڈائیلاگ کے ذریعے دہشت گردی ختم کرنا چاہیں انہیں ڈائیلاگ کی ٹیبل پہ لایا جائے۔ جو ڈائیلاگ میں، ڈیموکریسی میں بلیو نہ کریں اور اسٹیٹ کی ریٹ اور اتھارٹی کو ہی چیلنج کریں اور ڈائیلاگ کے لیے نہ آئیں، انہیں ملٹری طریق کے ساتھ ڈیل کیا جائے۔ اور ایٹ دا سیم ٹائم جو آج دہشت گرد نہیں کل بننے والے ہیں ان کی ذہن سازی کی جائے ان اقدامات کے ذریعے، ان کا میں نے ذکر کیا۔ اس لیے کہ وار اور ٹیررزم لڑتے ہوئے ہمیں 3 چیزوں کو دیکھنا ہوگا۔ کچھ ہیں ٹیرورسٹ نیٹ ورکس جو آلریڈی بم بلاسٹ کرنے والے، سوسائڈ کرنے والے، ٹیررزم ایکٹ کرنے والے بن چکے ہیں، ان کے ساتھ ڈیلنگ کی پالیسی الگ ہوگی۔ کچھ ان کے ایکسٹریمسٹ سپورٹرز ہیں، پولیٹیکل سپورٹرز جو خود تو ٹیرورسٹ نہیں ہیں مگر ان کی آئیڈیالوجی کو